مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ آیتیں تو وہی ہیں جو گزشتہ کل تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے ان کو حالات سے گزارا اور پھر مدد کی، اور وقت کے بڑے ظالم فرعون کو کیسے برباد کیا۔ ان کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ وَصَدَّقَ ذَلِكَ عِنْدِي، حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے، اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ اور واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کے بیٹے یعقوب جن کا نام اسرائیل بھی، دو نام، ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل، حضرت یوسف، یہودا، لاوی، شمعون وغیرہ وغیرہ، ان سے چلے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 1,24,000 انبیاء، سارا ثواب ابراہیم کو بواسطہ اسحاق، ادھر سے 100 سنار کی، 1 لوہار کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربستان میں بکریاں اونٹ چراتی رہی، کوئی ان کے پاس آسمانی علم وغیرہ، نبوت، رسالت نہیں تھی۔ پھر اللہ نے آخری نبی بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسماعیل کی اولاد میں، تو قیامت تک کے سارا دین جو زندہ ہوگا حضور کے ذریعے، وہ سارا ثواب بواسطہ اسماعیل، کس کو؟ حضرت وہ ابراہیم ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا اللہ نے کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ بعض شرکائے مجلس نے کہا کہ ہاں، بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں، جس میں ان کو ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی رسول پیدا ہوگا، اور پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف ابن یعقوب ہوں گے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ابراہیم سے جو وعدہ کیا گیا تھا یوسف اس کے مصداق نہیں، اور بنی اسرائیل ہاں، اور نبی اور رسول پیدا جو ہوں گے، اس وعدے کو ابھی اللہ پورا کرے گا۔ یہ واقعہ فرعون کی مجلس میں چل رہا ہے کہ ایک نبی ابراہیم کی اولاد میں، ابراہیم کی اولاد بولے تو اور 3D کر کے بتاؤں، ابراہیم کی اولاد بولے تو جو فرعون کے زمانے میں غلام قوم، عورتوں سے کام لیتا تھا اور مردوں سے بیگار لیتا تھا، اور انہی کے قتل کا سامان بنایا تھا، غلام سے غلام تر زندگی گزارنے والی یہ حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم کی اولاد تھی۔ نبیوں کی اولاد پر ایسا دور بھی آتا ہے۔ اب وہ غلام قوم ہے اور یہ فرعون راجا ہے، اور وہاں یہ بات چل گئی کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اس وعدے کو پورا کرے گا کہ وہ حکومت کو بدل دے گا۔ فرعون نے یہ سنا تو اس کو فکر لاحق ہو گئی، اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی اور رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو مجھ سے آزاد کرائے گا، یہ جو غلام ہے وہ اپنی قوم کو آزاد کرائے گا میرے سے، پھر میں کس پہ راج کروں گا؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے حاضرین مجلس سے پوچھا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اب تم بتاؤ کہ نبی پیدا نہ ہو، ہمارا تختہ نہ پلٹے، یہ قوم جو غلام ہے یہ ہمارے چنگل سے نہ نکلے، ہم ان پر حکومت کرتے رہیں، تو کیا راستہ ہے؟ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ کیا پاس ہوا؟ لڑکے پیدا ہونے ہی مت دو، ہو گئے لڑکے پیدا تو کیا کر ڈالو؟ اس کو ذبح کر ڈالو۔ سمجھے؟ نہ رہے بانس نہ بجے۔ ایسے سپاہی مقرر کر دیے گئے جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھی، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے، جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اس کو ذبح کر دیتے تھے۔ پھر ہوا کیا آگے؟
پھر بھی بچہ پیدا اللہ نے پیدا کی، اللہ نے بچہ پیدا کیا، پرورش کی، پھر کس کا تختہ پلٹا؟ خوش ہو جاؤ، یہی اسکیمیں تمہاری زمین پر چل رہی ہیں۔ مسلمان ڈرا ہوا نہیں ہے، مسلمان کے ماضی کو دیکھ کر یہ سازشی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے، ایک اٹھتا ہے سمندر پار کر کے آتا ہے اور راج کرتا ہے، سمجھے؟ ان کو کچلو، ان کو مارو، ان کے خلاف اسکیمیں بناؤ، ان کو الجھاؤ، اگر ان میں پھر ایک پیدا ہو گیا تو فل ان دا بلینکس، کیا ہوگا؟ خالی جگہ پر کرو۔ تو اشارہ بھی ضروری ہے، وہی حالات بہت سے ملکوں کے اور خاص طور سے بھارت کے ہیں، وہی حالات، کیوں ابھرنے نہ پائے؟ مگر جو گھر کے آتا ہے وہ بادل چھا ہی جاتا ہے، مگر جو تم روک نہیں سکتے۔ بہتے پانی کو کوئی روکے گا؟ بہتا ہوا پانی ہے، خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی۔ جس دن اللہ کو منظور ہوگا، تو اللہ ہی نے کیا صلاح الدین ایوبی، اللہ ہی نے کیا۔ خالد بن ولید بندوں کے بس میں کہاں تھا، وہ تو کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن جس دن اللہ نے ارادہ کیا تو کمزور گری پڑی قوم، غلام بنائی جانے والی قوم میں سے فرعون کا قلع قمع کرنے والی اور اکھیڑ کے پھینک دینے والی ہستی پیدا کر دی۔ جب جب فرعون پیدا ہوگا تب تب اللہ موسیٰ کو پیدا کریں گے۔ اور عربی میں کہاوت ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر ایک فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو قیاس کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، مانگتے رہو، اپنی کمزوری اور اپنے گناہوں کی وجہ سے نادم مت ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت پاک پوتروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ تو بے بسوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب جب جس قوم کی اللہ نے مدد کی وہ اللہ کے معیار پر پورے اترتے تھے، دنیا میں کبھی کوئی مخلوق اللہ کے معیار پر نہیں اتری ہے، لیکن جس دن اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کمزوروں، گناہ گاروں وغیرہ کو نہیں دیکھتا، وہ تو مشرکوں کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اس لیے امید افزا ہے، اس کو کہتے ہیں علم تعویل۔ ایک ہے علم تفسیر اور ایک ہے علم تعویل، کہ آیات جو سامنے آ رہی ہے کل کی آیتوں کو سامنے رکھ کر آج کے حالات کو اس سے کمپیئر کرنا۔ کیا کرنا؟ کہ ہمارے ملک کے بھی حالات تقریباً ویسے ہی، تو ابھرنے مت دو، الجھائے رکھو، ورنہ اپنے لالے پڑ جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ اور جس دن ہمارا اللہ چاہے گا اس دن ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کچھ عرصے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ گھروں میں گھسو، چھری سے کاٹو، بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، ہماری خدمت محنت مشقت۔ اب سوال یہ آیا، ٹیوب لائٹ سل گئی، اگر سب بچے قتل کر دیے گئے تو کل کے بچے آج جوان ہو کر ہمارے کام آ رہے ہیں، اگر بچے ہی نہ رہے تو اگلی نسل جوان کہاں سے ملے گی؟ کس سے کام لوگے؟ فرعون۔ بہت پتے کی بات کہی۔ پھر مشورہ کرو، کیا ہوا؟ پھر دوبارہ مشورے کے لیے بیٹھے کہ ہماری خدمت کے لیے پھر کون بچے گا؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے، سمجھے؟ اس لیے اب یہ رائے ہوئی کہ 1 سال بچہ پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے۔ کیا ہو جائے؟ کل کسی نے کہا 3 پیدا کرو، کتنے؟ کس نے کہا؟ جو کہتے تھے بالکل پیدا مت کرو، پاپولیشن از ویری ڈینجرس فار آور کنٹری، اب انہی میں سے کہنے لگے 3 پیدا کرو۔ کتنے؟ ہاں، ہمارے نبی نے پہلے سے کہہ دیا تزوجوا الولود الودود، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے۔ کاش کہ یہ امت اپنے نبی کی سیاست کو سمجھتی۔ ہاں،
اس کی سمجھ میں نہیں ہو پڑے گا کون, ایجوکیشن, فیس, یہ ہسپتال, روتے رہے. تیرے نبی نے تجھے میجورٹی کا نسخہ دیا تھا, لیکن نادان نکلا مسلمان, اور نبی کی بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. تین کتنے پیدا کرو, اور مسلمان اٹکا ایک میں. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ ہوا کہ 1 سال لڑکے چھوڑ دو, یہ کام آئیں گے اپنے, اور 1 سال کیا کرو, دوسرے سال پیدا ہونے والے بچوں کو 1 سال چھوڑ دو, 1 سال ذبح کرو. اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں گے, اور ان کی تعداد اتنی بھی زیادہ نہیں ہوگی جس سے فرعونی حکومت کو خطرہ ہو. واہ, دیٹس آل. کیا رائے ہے فرعون صاحب, ہے نا, مگر بہت خوش ہوا. یہ بات سب کو پسند آئی. کیا ہوا؟ یہ بات سب کو پسند آئی اور قانون نافذ ہو گیا. تمہارے ملک میں اس وقت بننے والے قوانین کی بھی یہی حیثیت ہے. ہاں, چلتا رہے گا, دیکھتے رہنا. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. شکاری چلی تھی, نکلی تھی. 3D کر کے سمجھاتا ہوں میں. اتنی لمبی لمبی زلفیں تھی, نیچے تک پیروں تک جاتی تھی. چلو آج پھانسیں گے جوانوں کو, تو نکلی اپنی زلفیں لہراتے ہوئے اور جھٹکتے ہوئے, پیر ایسا پھنسا دھڑام سے نیچے. یہ ہے 3D. سمجھ میں آیا؟ شعر سمجھا رہا ہوں. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. شکاری خود اپنے جال میں پھنس گیا. ایسے ہی جتنے قوانین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جہاں جہاں بنیں گے, یاد رکھنا یہ انسانوں کے قانون ہیں, اور بالا دستی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, یہ قانون اللہ کا قانون ہے. سمجھے؟ تو ان کے قوانین بنائے ہوئے امینڈمنٹ, وہ سارے امینڈمنٹ ان کے ہی پیروں میں الجھیں گے, اور یہ اس میں الجھ کے گر جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا. اب دیکھو, ایک حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا. وہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام. کون پیدا ہوئے؟ ہاں, فرعونی قانون کی روح سے ان کے لیے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا, تو ان کی والدہ پر رنج و غم طاری ہوا کہ اب میرے اس بچے کا کیا ہوگا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قصے کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اے ابن جبیر, اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں, اے ابن جبیر, وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور ہم نے آپ کو بہت آزمائشوں میں آزمایا. یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو بچیں گے کیسے؟ وہ فتونہ, ہم نے کئی فتنوں میں, کئی آزمائشوں میں آزمائش. تو پہلے آزمائش یہ ہے, ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بذریعہ وحی الہام یہ تسلی دے دی کہ لا تخافی ولا تحزنی, ڈرنا مت ہے میری بندی. اس کی اماں انا رادوہ ولا تحزنی, اور غم نہ کرنا, انا رادوہ الیکی, یاد رکھنا اس بچے کو ہم تیری طرف لوٹانے والے ہیں. وجاعلوہ من المرسلین, اور رسول بنانے والے ہیں. یہ وعدے تمہارے ہمارے لیے ایک آیت کا ٹکڑا ہے. ہمارے لیے تو آیتوں کے 2 ٹکڑے, اور ان کے لیے تو یقین کا سامان. کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ معمولی بات نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا رادوہ الیکی, ہم تیری طرف لوٹائیں گے اس بچے کو. ہو گئی حفاظت. ارے بچے گا تو لوٹائیں گے نا, سمجھے گے نہیں؟ اس کا مطلب پوری ذمہ داری اللہ نے بچانے کی لے لی. لوٹائیں گے اللہ, بہت بڑا سامان اطمینان کا. اور پھر رسول بنائیں گے. ہو گیا, تمہارے پاس واپس کریں. پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کریں گے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں, ایک صندوق میں رکھ دے, نیل میں ڈال دے. کائے میں ڈال دے؟ ہاں, نیل میں, دریائے نیل تھی وہاں, ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی. یہ ہے ایمان.
ایمان کس کا نام ہے معلوم ہے آپ کو؟ تجربات کے انکار کا نام ایمان ہے. جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے دنیا میں آج تک، اور جو کان سن رہے ہیں، جو زبانیں بول رہی ہے، یہ تجربہ ہے. ان تجربات کو جھٹلاؤ اور اللہ جو کہتا ہے اسی میں کامیابی ہے، یہ مان لو، اس کا نام ایمان ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ دنیا کیا کرتی تھی آج تک کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے بچاؤ بچاؤ، تو بچانے کے لیے اور لات مارتے تھے، پانی میں چرے، اس میں تیری زندگی، ایسا بولتے. کیا کرتے ہیں لوگ؟ دنیا کا تجربہ کیا ہے؟ بچانے کے لیے پانی میں سے نکالو، خشکی پر لاؤ. اور اللہ فرما رہا ہے بچانے کے لیے خشکی سے پانی میں ڈال. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اب اگر وہ تجربات کو دیکھے کہ دنیا تو یہاں پانی میں سے نکالتی، پانی میں موت اور خشکی میں زندگی ہے، اور اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو خشکی میں سے بچانے کے لیے، فرعون کے قتل کے بازار سے بچانے کے لیے تجھے پانی میں ڈالنا ہے. اگر ایمان کی کمزور ہوتی تو مگر چون چرا کے اگر مگر کرتی بیٹھتی ہماری طرح. وہ سب صحیح ہے مولانا، لیکن سمجھ میں آئے؟ لیکن میں پھنس گئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تجربات کا انکار کیا. میرا اللہ جو کہہ رہا ہے اسی میں خیر ہے، اور ڈال دیا پانی میں. صندوق کہاں ڈالا؟ پانی میں ڈال دیا. جی اب وہ پانی میں بہتا بہتا جب چلتا گیا تو پھر دل کے اندر باتیں آئی. کیا ہو رہا ہوگا پانی؟ ماں ہے نا، دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو انسان ہے، دل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلاسے کے لیے پانی میں سے نکالا، پانی کو حکم دیا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. اب سمندر تو ڈال سمندر میں، سمندر کو حکم دیا کہ سمندر اسے ساحل پر ڈال دے. تو اندر ایک ٹاپو تھا پہاڑ جیسا، وہاں نہا رہی تھی فرعون کی بیوی کی خادمائیں وغیرہ. تو وہاں جب وہ گیا صندوق، تو پھر وہاں ان لوگوں نے دیکھا ارے بچہ 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 بچہ. صندوق پیک لے کے پہنچے کس کے پاس؟ فرعون کی بیوی کے پاس. کیوں؟ اگر کھول دیں تو کہیں رانی کو شک نہ ہو جائے اس میں کچھ اور بھی ہیرے جواہرات تھے، لہٰذا وہ پیسے وغیرہ آپ نے مار لیے. پورا سل پیک لے کر گئے، ان کو بھی نہیں معلوم اندر کیا ہے. فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس نے ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے اس کے دل میں اس سے محبت پیدا ہو گئی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اللہ فرما رہے میں نے تیری محبت ڈال دی اپنی طرف سے. اللہ محبت ڈال دے تو دل بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پہلے کبھی کسی بچے کو دیکھ کر اتنی محبت نہیں ہوئی تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ شیطانی وسوسے کی وجہ سے وعدہ بھول گئی تھی کہ اللہ نے کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم لوٹائیں گے. پریشان تھی تو یہاں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے. ابن عباس نے یہاں پہنچ کر ابن جبیر کو کہا اپنے شاگرد کو، اے ابن جبیر فتون میں آزمائش کا، وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، ہم نے تم کو آزمایا. دوسرا واقعہ یہ ہے، کیوں؟ جیسے ہی وہ بچے کو لے کر آئی خادمائیں تو فرعون کی بیوی رانی کے گھر میں وہ چکو چھریاں والے گھس گئے. کہا بچہ ہم ذبح کریں گے. سمجھ میں آیا؟ تو اس نے یوں کہا رکو رکو، میں فرعون کے پاس لے جاتی ہوں، اگر اس نے بولا کہ مار دو تو مار دینا، نہیں تو نہیں. فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا ٹھہرو، اور پھر گئی فرعون کے پاس لے گئے اور کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عین لی ولک. تو کیا کہا فرعون کی بیوی نے؟ فرعون اتنا اچھا بچہ ہے یہ، قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ. جب اس نے کہا تو یہ بدتمیز نے کہا فرعون نے، ہاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہونا تو معلوم ہے مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ فرعون اس وقت بیوی کی طرح اپنے لیے بھی موسیٰ کو آنکھوں کی ٹھنڈک مان لیتا، اقرار کر لیتا، اللہ اس کو بھی ہدایت دیتا. لیکن نصیب میں نہیں تھی. اس لیے شبھ شبھ بولو، اچھا اچھا بولا کرو. کیا کرو؟ ہمارے گھر میں بہت برا برا بولتے ہیں، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرے کو روگ کی گھڑی نکلے، مرتا بھی نہیں، پورا باپ پہ گیا ہے.
ادھر سے کدھر بخار نکالنے کا. وہ روگ کی گھڑی نگلو بہت برا ہے کہ بیماری کی گھڑی تجھے نگل لینا. موت کی دعا ہے، بد دعا ہے. وہ ماٹی ملے بہت ہلکا سمجھتے ہیں ہم، تو مرے اور تیرے کو مٹی ملے، موت کی بد دعا ہے وہ، اور قبول ہو جاتی ہے بات پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے مانگا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب مسئلہ آیا دودھ پلانے کا. دودھ کون پلائے گا؟ تو اللہ فرماتے حرمنا علیہ المراضع. دودھ پلانے کے لیے بچے کو کیا کرو، چلو یہی کام ہے، ان کو کچھ کام نہیں، ان کو بہت کام رہتے، کتے چرانے کے کام میں لگتے. چلو تم لوگ جاؤ باہر. اب گئے، او یہ شاہی بچہ ہے، سنو سنو سنو، جو کوئی اس کو دودھ پلائے گا اس عورت کو بہت انعام دیا جائے گا. اب ایک ایک آگے بڑھنے لگی. سرکاری انعام؟ لاڑکی بہن کون چھوڑتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو دودھ پلاؤ، سرکاری خزانہ لٹ رہا ہے، ہر ایک نے چاہا نا. دودھ نہیں پیا بچے نے. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں حرمنا علیہ المراضع، ہم نے اس پر حرام کر دیا دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو. جب اللہ نے حرام کر دیا تو بچہ بھی پابند. تو معلوم ہوا جو ہمارے گھروں میں بچے دودھ پیتے ہیں یہ خود کی مجال نہیں کہ پیے، ماں کی مجال نہیں کہ پلائے، اللہ پلاتا ہے اور اللہ ہی روکتا ہے. یہ آیت بتلا رہی. کون سی آیت؟ حرمنا علیہ. سمجھے کہ نہیں؟ اب بازار میں لے جاؤ، بازار میں لے کے گھوم رہی تھی وہ. یہاں بے چین ہو کر ماں نے کہا ارے بیٹی کیا بیٹھی ہے، جا دیکھ بھائی کا کچھ پتہ لگتا ہے کیا، کہیں مننے کا پتہ لگتا ہے کیا. نکلی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اب جو دیکھا تو تماشا ہے، کائے کا شور ہے. تو پتہ چلا، جا کر دیکھا تو بھائی موسیٰ سمندر میں ڈالا تھا اور یہ بازار میں، اور اعلان کرنے والیاں کر رہی ارے جو دودھ پلائے گا وہ انعام پائے گا وغیرہ وغیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو بہن تھی اس نے کہا، پریشان کنیزوں سے کہا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے یہ ان کا دودھ بھی لیں گے اور پی لیں گے اور اس کو خیر خواہی محبت کے ساتھ پالیں گے. ایسے گھرانے ہیں. یہ سن کر ان کنیزوں نے اس کو اس شبہ میں پکڑ لیا کہ تو کون ہے، پہلے یہ بول. بہت ہمدردی جتانے کو آئی نا، اسی لیے مرتے کو مرنے دیتے ہمارے بھارت کے قانون میں، اور بھاگ جاتے ہیں. ارے بچائیں گے تو اپنی پکڑے جائیں گے، تجھ کے لا مڑک. تو اس شبہ میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے جو وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے، پورے یقین کے ساتھ کہ وہ گھر والے پلائیں گے بھی اور اچھا سلوک بھی کریں گے. بہن پریشان ہو گئی. ابن عباس نے اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبیر اپنے شاگرد سے کہا، یہ تیسرا واقعہ ہے، فتون ہے، آزمائش ہے بہت بڑی. اب کرے تو کیا کرے، بچی ڈھونڈنے نکلی تھی، ہو گیا. اس نے پھر یہ بات بنائی کہ میری مراد اس گھر والوں کی کے ہمدرد و خیرخواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی، میں ان کو پہنچاؤں گی، تم لوگ وہاں جائیں گے اور پھر ان کو نفع پہنچنے کی امید ہوگی، اس لیے اس بچے کی محبت کریں گے، ہمدردی کریں گے، دودھ پلائیں گے. اچھا ایسا ہے کیا؟ ہاں بہت اچھے، بہت، اب سمجھ میں آیا ہماری. یہ سن کر کنیزوں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ واپس اپنے گھر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعے کی خبر دی کہ اماں ایسا ہے، چلو جائیں گے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام فوراً. اب جب آئی کہ یہ دیکھو یہ عورت ہاں یہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، انہوں نے کہا ٹرائی. جب ٹرائی کیا تو فوراً اللہ نے پابندی اٹھا لی اور ماں کا دودھ انہوں نے پینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا. یہ خوشخبری فرعون کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی مل گئی. فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا. انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے، تو ذرا خودداری سے کام لیا. اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں، کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب
نہیں رکھ سکتی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں, میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ ہاں اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے حوالے کر دیں اور میں اپنے گھر میں رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبرگیری حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں تو اچھا ہو. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی یاد آ گیا, انا رادوہ الیک. اللہ کیسے پورا کرتا ہے. اس لیے سب سے بہترین, سب سے بڑا, سب سے اوریجنل کہانی کار اللہ تعالیٰ ہے, اور سب کی کہانیاں سسپینس لکھا ہے. کیسے لکھا ہے؟ کیا علم ہے اللہ, ہر ایک کی کہانی سسپینس. جی آگے کیا ہونے والا ہے کچھ معلوم ہی نہیں. چند روز کی جدائی کے بعد ہم یہ موسیٰ کو تمہارے واپس کر دیں گے. اس لیے وہ اور اپنی بات پر جم گئی. اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور یہ اسی روز موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کہاں آئی؟ دودھ پلانے کو اپنے گھر میں. کہاں پلایا دودھ؟ اپنے گھر میں پلایا. موسیٰ علیہ السلام ذرا مضبوط ہو گئے تو فرعون کی بیوی نے اماں سے کہا کہ لاؤ بچہ میرے کو یاد آ رہی ہے, ذرا ملاؤ میرے سے. چنانچہ جب وہ بولے ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں, تو پھر کیا, ہٹو بچو آؤ بھگت, ویلکم آگتم بھاگتم سسواگتم. تحفے, خوب تحفے دو, میرا نور نظر آ رہا ہے. کون کہہ رہی ہے؟ فرعون کی بیوی. او ہو, پھر پھول تھے, سونا تھا, چاندی تھا, کپڑے تھے, سارے ہدیے جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو فرعون کی بیوی نے دے دیا. تو نے بہت بڑا کام کیا اس بچے کو دودھ پلا کر. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس کا اثر یہ ہوا جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے اسی وقت سے ان پر تحفوں اور ہدیوں کی بارش ہونے لگی. یہاں تک کہ فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تحفے دیے. اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی. یہ سب تحفے حضرت موسیٰ کی والدہ کو دے دیے. اس کے بعد فرعون کی اہلیہ نے کہا اب میں فرعون کے پاس لے جاتی ہوں. کس کو؟ بچے ہیں, تھوڑے سمجھدار ہو گئے. لائی, دیکھیے یہ اپنا گود لیا ہوا بچہ ہے, ایسا ہے ویسا ہے, اور ماشاءاللہ لیجیے آپ کے گود میں لیجیے. سمجھ میں؟ تو گود میں بٹھایا فرعون نے. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا داڑھی پکڑی. وہ بادشاہوں کو داڑھی ہوتی ہے, وہ داڑھی کو چوٹیاں ڈالتے تھے اور سونے کی تار اور اسی طرح سونے کا ریبین اور چاند. ایسا داڑھی پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے, جو جھکایا تو زمین کی طرف سر ہو گیا. ماتھا کس کا؟ فرعون کا. ذرا سمجھ کے بولنا چاہیے, گڑبڑ ہو جاتی ہے. جوش میں ہمارے دعوت و تبلیغ میں ایک بیان کر رہا تھا, نکلتے ہیں سن کچھ کرتے ہیں, بیان کر رہا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کہا تو پھر فرعون علیہ السلام نے ایسا کہا. فرعون کو بھی اپنی طرف سے پریزنٹ علیہ السلام. اس لیے ذرا ہوش میں, تھوڑا کنٹرول میں بولنا چاہیے. ہاں, تو اللہ نے کیسے وعدہ پورا کیا. اب وہ جیسے ہی داڑھی پکڑ کے نیچے کھینچا تو فوراً چمچے ٹن ٹناٹن بجنے لگے. دیکھا یہ وہی بچہ ہے, یہ وہی بچہ ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا کہ وہ فرعون کی حکومت کو. فرعون کو بھی ہوش ہے. ہاں, وہ ہواؤں کے رخ پہ چلتے ہیں. اچھا یہ وہ ہے, مارو. اسی وقت لڑکوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلایا تاکہ ذبح کر دے. ابن عباس یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیر سے کہنے لگے شاگرد سے, یہ چوتھا واقعہ ہے فتنے کا, آزمائش کا. کتنی بڑی آزمائش. اب کیا ہوگا؟ پھر بیچ میں آئی. کون؟ آسیہ. پھر بیچ میں آئی. وہ دیکھا تو کہنے لگی یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں آپ, قتل نہیں کر سکتے, اب کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ فرعون نے کہا تم نہیں دیکھتی کہ یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا دعویٰ کر رہا ہے مجھ کو زمین پر پچھاڑ دے گا, منڈی نیچے. سمجھ میں آیا؟ مجھ پر غالب آ جائے گا. تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ ہے, آپ اس سے اتنا ڈر رہے ہیں, ارے ابھی آزما لیتے ہیں, اس کو سمجھ ہے جان بوجھ کے کیا کہ کیسا کیا. کیا کروں؟ ہیرے جواہرات کا ایک تھال لاؤ اور انگاروں کا, سلگتے ہوئے انگاروں کا ایک تھال لاؤ, پیش کرو. اگر بہت سمجھ والا ہے, اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو یہ ہیرے جواہرات لے گا, اور اگر ناسمجھ ہے تو چمکتے انگاروں پر ہاتھ ڈالے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اپنا کس طرف کیا؟ ہیرے جواہرات. تو جبرائیل کو بھیجا اللہ نے, وہ انگاروں پر ہاتھ ڈالنے لگایا, اور جب انگارہ ہاتھ میں آیا
تو منہ میں ڈالا تو اس سے زبان جل گئی. وہ فرعون کو اب سمادھان ہوا کہ ہاں 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 یہ بچہ ہے, یہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے, اس نے چھوڑ دیا. وہاں سے ان کی زبان میں کیا ہو گئی تھی؟ لکنت پیدا ہو گئی تھی. سمجھے کہ نہیں؟ اب ان کا شاہانہ اعزاز و اکرام ہونے لگا. قوم میں سے کس کے تھے یہ؟ قبطی. کون سے؟ قبطی بولے تو نبیوں کی اولاد. لیکن پل کہاں رہے تھے؟ فرعون کے یہاں. تو شان تھی, چونکہ اس قوم کے تھے, معلوم تھا سب کو, تو آہستہ آہستہ یہ قوم پر ظلم کم ہوا. ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اب وہ واقعہ پیش آیا. شہر کے کسی کونے میں جا رہے تھے, دو لوگ لڑ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ایک فرعونی تھا اور دوسرا قبطی تھا, غلام قوم میں سے تھے, اور دونوں لڑ رہے تھے. وہ ہو رہا تھا مار رہا ہے, یہ میرے کو مار رہا ہے, یہ فرعونی میرے کو مار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو, کیوں زبردستی ظلم کرتا ہے, ایک تھپڑ مارا. کس کو؟ فرعونی کو, کہ تو ظلم کرتا ہے. تھپڑ مارا, وہ سیدھا اللہ پور چلا گیا, مریض گیا. ہو کیا ہو گیا؟ مر گیا. وہ مرا تو یہ ڈرا. کون؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا نا, یہ ڈر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نکل گئے, لیکن لاش ملی, فرعونی کی لاش ملی. تحقیق شروع ہو گئی کہ ارے بھائی کس نے مارا. اتنی ڈیلنگ پیدا ہو گئی, ہمارے لوگوں کو مارنے لگ گئے. اس وقت تک یہ چپ. موسیٰ علیہ السلام والا دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرے تو اس کو کھجلی تھی, یہ پھر ایک سے لڑ رہا تھا. کون؟ یہ قبطی, یہ پھر لڑ رہا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آیا, پھر بچانے کو گئے, لیکن یہ بولتے ہوئے تجھ فتنہ ہے اصل میں. کیا ہے؟ وہ سمجھا اتمازی واٹلا بھی ہے, اب میرا نمبر ہے, اور ایک تھپڑ میرے کو اللہ پور پہنچا دے گا. تو اس نے بھانڈا پھوڑ دیا. اے موسیٰ, کل بھی تم نے قتل کیا تھا. بھانڈا وہ پھوڑ رہا اپنے والا, جس کو بچانے کو جائے. آج میرے کو مارنے کا ارادہ ہے, تم زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہو, تم یہ کرنا چاہتے ہو. تو وہ چند لوگوں نے سن لیا, وہ بھانڈا پھوڑ گیا. اب بات پہنچتے پہنچتے پہنچی فرعون کے دربار تک. تو اندر خاص ایک ہمدرد تھا, وہ آیا. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. موسیٰ, وہاں تو مشورے چل رہے ہیں تیرے خلاف کہ تو نے قتل کیا ہے, تیرے قتل کی سازش ہے, جان کے بدلے جان, نکل جا. کیا ہے؟ نکل جا مصر سے. یہ آ کر اس نے کہا, اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, جب وہ ایک مر گیا نا ایک تھپڑ میں, ھذا من عمل الشیطان, یہ میں نے نہیں مارا بلکہ کس نے مارا؟ شیطان نے. موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے بعد خوف و ہراس کے عالم میں یہ خبریں دریافت کرتے رہے کہ یہ مقتول کے بارے میں کوئی چرچے چل رہے ہیں, کہ تو اچانک واقعہ پیش آیا, اگلے روز وہ ہو گیا. پھر یہ باتیں ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے, مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے ان لوگوں کا جو کل کے قاتل کی تلاش میں تھے جا کر خبر پہنچا دی. اپنے والے نے جا کے خبر پہنچا دی, بھانڈا اسے پھوڑا نا. پھر وہ جس نے سنا اس نے جا کے وہاں انگار لگائی. پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا آنے والے نے کہ آپ نکل جائیے. تو یہ خبر سن کر موسیٰ علیہ السلام فوراً کیا ہوا؟ نکل گئے, مصر سے, شہر سے نکل گئے. اب کہاں جانا ہے نہیں معلوم, اور مدین کی طرف رخ کیا. کہاں؟ یہ آج تک شاہی ناز و نعمت میں پلے تھے, کبھی مشقت کا نام نہ آیا تھا. مصر سے نکل کھڑے ہوئے, مگر راستہ بھی کہیں کا نہ جانتے تھے, مگر اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل, امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستہ بتائے گا.
جب شہر مدین کے قریب پہنچے تو شہر سے باہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجتماع دیکھا. کیا دیکھا راستے میں؟ ارے بولو نا. وہ پانی کے لیے آتے تھے, اپنے جانوروں کو چراتے پلاتے تھے, تو سب کر رہے تھے. مرد لوگ تھے, یہ دو بہنیں تھیں, وہ اپنی جانور لے کے ایک طرف کھڑی ہوئی تھی. یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. سمجھ میں آیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم الگ کیوں کھڑی ہو, انہوں نے جواب دیا ہم سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سب لوگوں سے کے مقابلے پر جائیں, مزاحمت کریں, اس لیے ہم انتظار میں, جب یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے تو پھر بچہ کچا ہم پلائیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرافت دیکھ کر خود ان کے لیے کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا. طاقتور تھے, پانی نکال کے ان کی جانوروں کو پلایا. سمجھ میں آیا؟ یہ عورتیں اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر گئی. موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آئے اور یہ دعا کی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ میں فقیر ہوں, محتاج ہوں, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, جو بھی تو اتار دے میں اس کا مستحق ہوں. ہو گیا. اب یہ جب گھر گئی تو ابا نے پوچھا آج اتنے جلدی کیسے آئی بیٹیاں؟ تو بیٹیوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا. اچھا, شریف آدمی تھا, طاقتور تھا, جاؤ لے کے آؤ, چلو ابا نے تم کو بلایا ہے. چنانچہ وہ پیچھے پیچھے تم چلو, آگے میں چلتا ہوں, راستہ بتلاتی رہو کہ دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے. پہنچے شعیب علیہ السلام کے پاس. سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا لا تخف. شعیب علیہ السلام نے فرمایا ڈرنا مت, نجوت من القوم الظالمین, ارے تم تو نجات پا گئے قوم ظالم سے. ظالم قوم سے کیا پا گئے؟ نجات پا گئے, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا, کتنا علم تھا دیکھو, دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ, ابا ان کو مزدور رکھ لو. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر رہا؟ ان خیر من, بے شک سب سے بہترین مزدور وہ ہوتا ہے کون؟ استاجرتا, جس کو تو رکھے. وہ کون؟ اس میں دو صفت ہونی چاہیے, القوی الامین, ایک تو طاقتور ہو مزدور, اور دوسرے کیسا ہو؟ امانت دار ہو. بہت مشکل سے جمع ہوتی ہے یہ دو چیزیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں, ورنہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ. جو آپ کے یہاں پر بہت کام کرے گا, صاحب وہ پیٹرول بھرنے کا ہے, اچھا لاؤ پیسے, ٹھیک ہے صاحب. پھر وہ بازار لے کے آنے کا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتا ہے. امانت دار نہیں ہوگا, ڈھاپا ڈھاپی کرے گا. جو کام میں مضبوط وہ ایمانداری میں کمزور, سمجھے؟ اور جو ایماندار ہوگا وہ لیزی ہوگا, سست ہوگا. اس کو بولیں گے ارے ذرا پوچھا تو مار رہا تھا, کانچ کے اوپر نکلنے کا ہے اپنے کو, تم نے بولا نہیں, ہم نے کیا نہیں. ایماندار اتنا رہے گا کہ چارانہ بھی بچانا لا کے دیں گا. تم امانت دار ہے, سمجھ میں آیا؟ لیکن سستا ہے, بہت زیادہ ایکٹیو ہے لیکن خیانت دار ہے. تو دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ہے. تو دیکھو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا علم, ان خیر من استاجرت القوی الامین, اس کو مزدور رکھ لو, اس لیے کہ آپ سب سے بہترین اس مزدور کو رکھ سکتے ہیں مزدوری پر جس میں دو صفت ہو, طاقتور بھی ہو, کام بھی کرنے والا ہو, اور امانت دار ہو. امانت دار یہ کہ ہمارے ساتھ میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں, بد نظری نہیں, کچھ نہیں. سمجھے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 8 سال میری بکریاں چرانی پڑے گی, کم سے کم 10 کر دو تو تمہارے کوئی اختیار ہے. یہ مہر ہوگا, کیا ہوگا؟ یہ خدمت مہر ہوگی, یہ 2 میں سے ایک کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے, تیار. سمجھے؟ فرعون کا تختہ پلٹنا ہے, سمجھ میں آیا؟ اور تیاری بکریاں چرا کر کروا رہے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے مجاہدوں سے کبھی گھبرانا نہیں, مجاہدوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے تربیت رکھی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہو گیا؟ میں کہاں آگے تو نہیں بڑھ گیا؟ ہو گیا, ماشاء اللہ. کتنے بجے رہے؟ ایک پتے کی بات یاد رکھنا, موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اللہ نے مجھے سمجھایا ہے
بہت سے لوگ گناہگار نہیں ہوتے، لیکن اللہ ان کو آزمائش سے گزارنے کے لیے اور امت کو آزمانے کے لیے، فتنے میں ڈالنے کے لیے کہ کون پکا ہے کون کچا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ تو نہیں کرواتے، بعض بندوں سے شکل گناہ کرواتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے نا، امت کو آزمائیں گے کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام، بولو دنیا میں قتل کی جو تعریف ہے، تیز دار آلے سے قتل کیا، لوہے سے، بار سے، پتھر سے، لکڑی سے کوٹ کر مار کر قتل کیا، یا چھرے سے چاقو سے کیا، یا بندوق سے کیا، تو وہ قتل شمار ہوگا نا، ورنہ تو کوئی بھی کہے گا کہ ہمارا باپ مر گیا، یہ مرا نہیں، اس کو قتل کیا اس نے۔ ارے کیسے قتل کیا؟ لیکن کبھی دنیا کی کسی کتاب میں آپ نہیں پڑھیں گے کہ تھپڑ سے قتل ہوتا ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ناز اور نعمت والے ماحول سے نکال کر بکریاں چروا کے ایک سپر پاور بنانا تھا، اس لیے اللہ موسیٰ کبھی نکلتے نہیں۔ موسیٰ، میں مدار چلنا مسجد کے اس پہ بیٹھا تھا، تمہارے کیا بولتے ہیں، وٹے پہ، پہلے ایک چھوٹا وٹا تھا، بعد میں بڑا بنا۔ ایک آیا، ایسا تھیلی ہاتھ میں لیا، ایسا پٹکا میرے سے، بھیجو میرے کو جماعت میں۔ کتنے دن؟ جتنے دن کے لیے بھیجنے کا بھیجو۔ میں بولا کیوں ایسا وحتا کیا ہے؟ کدھر رہتا؟ بولے وہ ناڑے گلی میں۔ میں بولا کیوں وحتا کیا ہے؟ بھیجو ابھی کے ابھی۔ لوگ تو ہم بولتے جاتے نہیں، ایسا چھوا نا بولے۔ 3 دن جماعت جا رہی تھی ہمارے محلے سے، میرے کو بولے چلو جماعت میں۔ اچھا خاصا بیٹھا تھا، کچھ کام نہیں تھا، جماعت سے بچنے کے واسطے میں نے زبردستی گاڑی لیا اور میں بولا نہیں میرے کو کام ہے، میں کراڑ کی طرف نکل گیا۔ پھر ٹھوکا نہ جا کے، بولے میں نے تو میری سمجھ میں آیا، اب واپس آیا، بھیجو جماعت پہ۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ تو کوئی بھی خوشی سے اللہ کے راستے میں نکلتا نہیں جلدی اکثر۔ موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہتے، او شہزادے، تم کو نکلنا ہے نبوت کی تربیت کے واسطے اور جانا ہے ملک مصر اور فرعون، اس کا ٹھاٹ باٹ، لاؤ لشکر، آؤ بھگت، کپڑے لتے، یہ سب چھوڑنا ہے، تو موسیٰ کبھی بھی نہیں نکلتے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر فرعون کی اس آسائش کے ماحول میں رہتے تو کبھی بھی موسیٰ نہ بنتے، کبھی بھی۔ ہاں، الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے۔ کب فرعون سے آنکھ ملا کے اس کو دعوت دیتے کہ تو اللہ نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف کب کر سکتے تھے؟ اس کے لیے اللہ نے ایک پروگرام بنایا، قتل کا پروگرام۔ تو موسیٰ ہی سبب قتل بھی ہے، اور موسیٰ قاتل نہیں بھی ہے، گناہگار نہیں ہے، کیونکہ تھپڑ سے کبھی قتل ہوتا نہیں ہے۔ تو گناہ تو نہیں ہوا، لیکن شکل گناہ ضرور ہوئی ہے۔ ارے سمجھے گی نہیں؟ بہت سے تمہارے یعنی زمانے کے لوگوں پر زبردستی کے الزامات لگیں گے، زنا کے لگیں گے، لواطت کے لگیں گے، مال کے خرد برد کے لگیں گے، گالم گلوچ کے لگیں گے، جھگڑے کے لگیں گے، دشمنی کے لگیں گے، پیسہ کھائے یہ لگیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ شکل ضرور بنے گی جس سے امت فتنے میں پڑے گی، اور اللہ اس بندے کو جہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہ چھوڑے گا مجبوری میں، اور اللہ اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ ارے سمجھے گے کچھ؟ اور سچی گناہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا یہ دنیا میں معلوم نہیں پڑے گا، یہ اللہ بتائیں گے۔ کیوں؟ اب سورہ یوسف نازل نہیں ہوگی، وہ ہو گئی ایک مرتبہ۔ مجرم تو باہر پھرتی رہی زلیخا، ٹھاٹ باٹ، اور جو بیچارے معصوم تھے یوسف علیہ السلام، وہ کہاں؟ بتایا کس نے تم کو؟ قرآن نے۔ تو پردہ کھلا نا کہ وہ مجرم تھی اور یہ معصوم تھے۔ اب کوئی قرآن نازل نہیں ہوگا، اللہ کے نیک بندے جن پر الزام لگیں گے ان کو برداشت کر کے اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ کل قیامت میں سب کے سامنے راز کھولے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اصل مجرم کون تھا۔ اندر والا معصوم تھا اور باہر والا جو ہے یہ زبردستی باہر والا پھنسانے والا تھا۔ کچھ سمجھے؟
چھوٹی چھوٹی عقل ہے، آہستہ آہستہ سمجھو گے. لیکن یہ اس واقعے سے میری سمجھ میں آیا، یہ کہیں کتاب میں نہیں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جرم تو نہیں کرایا، لیکن اتنے بڑے پلان کے لیے نکال کے بکریاں چرانے اور ڈائنامک پاور دینے کے واسطے فرعون سے بھڑانے کے لیے یہ پوری سٹوری کو اللہ نے ایسے گھمایا کہ موسیٰ کا ظاہر قاتل بنا، لیکن دنیا کی کوئی کتاب ان کے تھپڑ کو آلے دھاردار نہیں مان سکتی. سمجھے کہ اللہ کرے سمجھ میں آئے. پانی